آج ہمارے نوجوانوں کی لائف برباد کیوں ہو رہی ہے؟ راتوں میں کیا مصروفیت ہے، دن میں کیا مشغلے ہیں، موبائل کیا آ گیا، اس نے ہماری تہذیب کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا۔ اس دماغی زندگیوں میں بھی اڑچنیں پیدا ہوتی ہے، اختلاف اور انتشار کا شکار ہوتے ہیں۔ بیوی شوہر کی شکایت، شوہر بیوی سے ناراض، یا تو یہ کہہ رہا ہے کہ بیوی کو جب دیکھو جو موبائل سے فرصت نہیں، بیوی کہہ رہی ہے کہ شوہر کو موبائل سے فرصت نہیں، ایک دوسرے کو حق ادائی کے لیے وقت نہیں دے پا رہے، بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے، اور حقوق رشتہ داروں کے ادا کرنے کی طرف توجہ اور دھیان نہیں ہے۔ خاندان کا نظام پارا پارا ہو رہا ہے، بچوں کی تربیت کی طرف سے توجہ بالکل ہٹ گئی ہے، بچے آوارہ ہوتے جا رہے ہیں، بے حیا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو پہلے حیا کا ماحول تھا، یہ نئے نئے آلات نے اس ماحول کو تباہ و تاراج کر دیا۔ ایسے موقع پر یاد رکھیے 621 برس پہلے، 700 برس پہلے یہ بے حیائیوں کا ماحول تو نہیں تھا۔ بندہ نواز جب کسی کو اپنے سلسلے سے بیعت کرنے کے لیے قبول کرنا چاہتے، اپنا سیدھا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے اور فرماتے کہ تم مجھ ضعیف کے اور ضعیف کے شیخ خواجہ اور خواجہ کے خواجہ تمام خواجگان سلسلہ کے مبارک ہاتھ پر یہ عہد کر رہے ہو کہ نگاہ کی حفاظت کروں گا، دل کی حفاظت کروں گا۔ نگاہ کی حفاظت کی بات ہے، آج نگاہ کی حفاظت ہو رہی ہے کیا؟ بتائیے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قرآن کہہ رہے ہیں وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ نگاہوں کی حفاظت کرو۔ آج نگاہیں ہماری گندی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے اولیاء کرام کے جو انوار نگاہوں کے ذریعے دلوں میں اترنا ہے وہ ویسا نہیں اتر رہے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہروے منزل ہی نہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدی بندہ نواز گیسو دراز حالات کو سمجھتے ہیں، آنے والے ادوار میں قوم کو کون سی چیز کی طرف زیادہ متوجہ کرنا ہے جانتے ہیں، اس لیے فرما رہے نگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو میرے عزیزو یہ عہد کر کے چلو کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، نامحرم پر نظر نہیں ڈالیں گے، اس لیے کہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس لیے نگاہوں کی حفاظت کریے، اپنے بال بچوں کی اچھی تربیت کیجیے۔ سیدی بندہ نواز قطب دکن آپ کو اور مجھ کو اور تمام آنے والوں کو اپنی کتابوں کا سرمایہ دے کر گئے، حضرت کی کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں۔